بنگلہ دیش میں ہونے والے یہ انتخابات علاقائی سیاست کے تناظر میں بھی خاص اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ بھارت، چین اور پاکستان سمیت خطے کی بڑی طاقتیں بنگلہ دیش کی سیاسی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب بنگلہ دیش کی معزول رہنما شیخ حسینہ واجد خود بھارت میں ہی جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں اور بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ایسے میں تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی میں شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ کی حمایت کرنے والی بھارتی حکومت موجودہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں اپنے علاقائی اور معاشی مفادات کے پیش نظر BNP اور جماعت اسلامی سے روابط بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے BBC کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ انڈیا اپنے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں غیر معمولی دلچسپی لے رہا ہے اور انہیں اضطراب کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ کسی پڑوسی ملک میں ہونے والے انتخابات میں انڈیا کی یہ دلچسپی شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں انڈیا کے لیے ایک نئی اور غیر معمولی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، ایسی صورتحال جس کا مشاہدہ مبصرین نے شاید گزشتہ 5 دہائیوں میں نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں بنگلہ دیش میں ایک ایسا سیاسی سیٹ اپ وجود میں آئے گا جس میں عوامی لیگ موجود نہیں ہوگی۔ بھارت جو بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کی حکومت کا تقریباً عادی ہو چکا تھا، اس کے لیے یہ ایک نئی حقیقت ہوگی جس کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے اسے تیاری کرنا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا طارق الرحمان کی قیادت میں BNP تنہا حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے یا حکومت سازی کے عمل میں جماعت اسلامی کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ ماضی میں سن 2001 سے 2006 تک خالدہ ضیاء کی قیادت میں بنگلہ دیش میں BNP اور جماعت اسلامی کی اتحادی حکومت قائم ہوئی تھی اور یہ تجربہ بھارت کے لیے ہرگز خوشگوار نہیں رہا تھا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اب یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی انتخابات کے نتیجے میں بننے والی نئی پارلیمان میں ایک مؤثر قوت کے طور پر سامنے آنے والی ہے، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو یا ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ انڈیا جو برسوں سے جماعت اسلامی کو ایک غیر اعلانیہ ریڈ لائن قرار دیتا رہا ہے، اب اس سیاسی جماعت کے ساتھ کس طرح تعلقات قائم کرتا ہے۔ شنید یہ بھی ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر رابطہ قائم کر لیا ہے، تاہم اس بات سے بڑھ کر بھارت کو اصل تشویش یہ ہے کہ نئی بنگلہ دیشی حکومت شمال مشرقی انڈیا کی سلامتی کے بارے میں کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ بھارت میں موجود مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے جس پر انڈیا کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بار بنگلہ دیش میں وہ صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آتی جو پچھلے 3 انتخابات میں انڈیا کے خلاف کسی نہ کسی درجے کی مداخلت کی شکل میں سامنے آتی رہی ہے۔ بظاہر اس بار انڈیا نے بنگلہ دیش میں جاری پورے انتخابی عمل سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔